میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نماز میری صحیح ہے، نماز کے مخارج ٹھیک ہیں، قرأت نماز کی ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ چیزیں کہتا رہتا ہوں، لیکن آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حاجی صاحبان مرد ہوں یا عورت، جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے وہ کسی اچھے آدمی کو اپنی نماز اول سے لے کر آخر تک سنائیں، اذان بھی سنائیں، نماز بھی سنائیں، نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنائیں، جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنائیں، تاکہ حج میں غلطی نہ ہو۔ ویسے تو گزارا ہو جائے گا، حج میں غلطی ہوگی تب بھی کسی کو کیا پتہ غلطی ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھو جب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف کی آپ پڑھیں گے، اگر اس میں غلطی ہے تو یہ نماز نہیں ہوگی، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو نماز صحیح نہیں۔ جب نماز صحیح نہیں تو یہ نماز کے حج کے واجبات میں سے، جیسے صفا و مروہ ہے، جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہے، جیسے عرفات میں جانا ہے، جیسے منا میں جانا ہے، جیسے رمی جمرات ہے، اسی طرح یہ 2 رکعت بھی واجب ہے۔ اگر یہ 2 رکعت ہماری اس میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو حج نہیں ہوا، حج نہیں ہوا، حج نہیں ہوگا اگر یہ نماز غلط ہوگی۔ اس کے لیے پھر واجب ہوتا ہے کہ جی یہاں آئیں، کسی کی منت کریں، جو آدمی گیا ہوا ہو اس کو کہیں میری طرف سے 2 رکعت نماز صحیح پڑھیں۔ یا سمجھدار لوگ یہ کرتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح ہوتی ہے اس کی منت کرتے ہیں کہ میں بھی اپنی 2 رکعت پڑھتا ہوں لیکن اس میں تو گڑبڑ ہے، میری جگہ 2 رکعت آپ بھی پڑھیں۔ تو کوئی پڑھ دے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا، وگرنہ اگر نماز میں غلطی ہوئی اس 2 رکعت میں جو مقام ابراہیم پر آپ طواف کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر نماز نہیں ہوگی۔ جب نماز غلط ہے تو حج بھی غلط ہے، جب تک اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ نہیں۔ لذا جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، ان کے لیے چاہیے کہ جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں جس کی نماز یقیناً صحیح ہے ایک دفعہ نماز سنا لیں، ان کو اول سے لے کر آخر تک سنائیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، اول سے لے کر آخر تک سنائیں تاکہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، صحیح پڑھ رہا ہو تاکہ طواف کی 2 رکعت نماز یہ پوری ہو سکے۔ حج بڑی سخت عبادت ہے، حتیٰ کہ جس وقت آپ طواف کریں گے تو شانہ کس طرف رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کا باقاعدہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لذا یہ چیزیں بھی باقاعدہ سیکھیں، یہ مولوی صاحبان آپ کو سکھائیں گے، لیکن نماز ہر صورت میں سیکھیں، نماز آپ کی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر وہ 2 رکعت صحیح ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کی باقی نمازیں بھی صحیح ہوں گی، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہوگا۔ اصل میں قافلے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ صحیح طور پر جا کے حج کریں۔ یہ قافلہ ہم نے سن 82 میں میں نے حج کی تھی، شیخ نواز علی ساتھ ہی جو اب سوئے ہوئے ہیں یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ساتھ میں ایران سے حج کرنے کے لیے گیا تھا۔ ہم نے دیکھا جتنے قافلے بھی ہیں، سرگودا سے آئے ہوئے تھے، کراچی سے آئے ہوئے تھے، آپ کے لاہور سے سخاوت زرکی صاحب قافلہ لے کر گئے تھے، ملتان سے آئے ہوئے تھے، کسی ایک کی حج صحیح نہیں تھی۔ پرانے زمانے کے انہوں نے مسائل یاد کیے ہوئے تھے، ان کو مولوی صاحبان وہی بتاتے تھے، نئے مسائل انہوں نے دیکھے نہیں تھے، کسی کی حج ٹھیک نہیں تھی۔ لذا ہم نے سن 83 میں پھر ایران سے 5-6 مولوی صاحبان کو بھیجا، جو 82 میں بھی ہمارے ساتھ تھے کہ آپ لوگوں کو جا کے حج کرائیں، اور پھر 83 سے ہی ہم نے یہاں سے بھیجنا شروع کر دیا۔ 2 مولوی صاحبان کو پہلی دفعہ ہم نے بھیجا تھا تو وہاں وہ گئے، لیکن بہرحال وہ بیچارہ ہمارا قافلہ جس کو ہم نے 83 میں بھیجا تھا وہ گم ہو گیا ہے، غصب ہو گیا ہے، ظالموں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ ہے کہ پیسے وہ کماتے ہیں، گالیاں ہمیں پڑتی ہیں، جب کبھی لوگوں کو ان سے اختلاف ہوتا ہے تو گالیاں جامع المنذر کو دیتے ہیں، حالانکہ اس پر قبضہ ہو گیا ہے۔ جامع المنذر تو بیچارہ ہے، دعائیں کر رہا ہے خدا کرے ہمارا کارواں ہمیں مل جائے، لیکن وہ کارواں ہمارے پاس نہیں۔ تو گویا حج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عالم کے ساتھ اٹیچ رہیں،
ساتھ رہیں۔ یہ علماء آپ کے ساتھ ہر جگہ تو نہیں ہوں گے، جس جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں نماز سنائیں، کسی کو نماز سنائیں، اپنے پیش نماز کو یا کسی مومن کو، تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو۔ نماز صحیح ہوگی، 2 رکعت نماز طواف ابراہیم، تب آپ کا یہ حج جو ہے وہ صحیح ہوگا۔